میں قادری ہوں شکر ذرا بے قدیر کا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعثهم محشرين بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مدور وما اسمه في الناس مثل بآدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور سقى معشر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خالدا عن مكدري. عليك صلاة الله يا سيد الوراء وعليك سلام الله يا خير منذر وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. درشي بلي اللهم صل على صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله هادي اکرم فخر دو عالم بزم رسول کے صدر معظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. حسن کے مرکز عشق کے محور خلقت کون و مکان کے مصدر خالق کل کے مظہر اعظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. زلف سیاہ و چاند سا مکھڑا ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب ہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ. کلمہ پڑھے پتھر کے ٹکڑے پاک اشارہ سورج پلٹے کیوں نہ ہو وہ اعجاز
مجسم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ بخشش امت کے لیے اکثر رات گزر جاتی رو رو کر دونوں قدم ہوتے متورم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ان کی محبت میں اے ہمدم کاش میرا یہ حال ہو ہر دم ناک لب پر آنکھوں پرنم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ غازی مزدر کی ہے تمنا کیجیے پوری شاہ مدینہ آپ کے قدموں میں نکلے دم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ حضرات ناچیز کے ساتھ نعت مبارک جس میں آخر میں درود مبارک ہے مل کر کے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہے خدا کرے شکر سے قبولیت حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ایسا ہے کہ ایک طویل عرصے بلکہ 1 سال کے بعد پھر آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے مجھ جیسا معذور بیمار پھر آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم ہے اس کا احسان ہے کہ ضعیفی میں اور بیماری اور معذوری کے دور میں بھی اس نے اپنے کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی کہ میں آپ سب کی خدمت میں ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کرنے کے لیے پھر حاضر ہو گیا دعا کیجیے رب تبارک و تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق مقبول ہم کو آپ کو سب کو عطا فرمائے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا سرور کونین تاجدار مدینہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک محبت رسول نہ ہو اور محبت رسول اس وقت تک قابل اعتماد نہیں ہوتی جب تک ان کے آل و اصحاب سے محبت نہ ہو آل کی محبت اصحاب کی محبت داخل ایمان ہے اللہ کے رسول سے محبت ہو اور ان کی آل سے محبت نہ ہو یہ محبت ناقص ہے سرکار دو عالم کی محبت کا دعویٰ ہو اور اصحاب مصطفیٰ سے چڑ ہو تو یہ محبت کا دعویٰ ناقص ہے جو تجھ کو چاہتا ہے تیرے پیاروں کو بھی چاہے گا جو تجھ کو چاہتا ہے تیرے پیاروں کو بھی چاہے گا بغیر اس کے کبھی الفت کا دعویٰ ہو نہیں سکتا کوئی ایسا آدمی بتائیے آپ کی جو یہ کہے کہ جناب والا مجھے آپ سے بے حد محبت ہے مگر مجھے آپ کی آل سے چڑ ہے مجھے آپ کے گھر والوں سے سخت عداوت ہے مجھے آپ کے گھر والے ایک آخری بات مجھے آپ سے بے حد محبت ہے مگر آپ کی آل سے مجھے کوئی محبت
گھر والوں سے مجھے آپ کی چڑ ہے، غصہ آ جاتا ہے، جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے میرا ناراضگی ہوتی ہے۔ بس آپ سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کے اولاد سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ بولیے یہ محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ آپ کے سامنے کوئی آ کہے کہ جناب مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، مگر آپ کے لڑکے کو دیکھ کے میرا خون جل جاتا ہے، آپ کے اولاد کو دیکھ کے مجھے غصہ آ جاتا ہے، جب کبھی کوئی آپ کے اولاد کی تعریف کرتا ہے منہ نوچے اس کا، یہ دعویٰ محبت کا صحیح ہوگا؟ غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے۔ محبت ہو رسول سے، اور محبت نہ ہو اہل بیت رسول سے، غلط ہے۔ رسول سے محبت اور اہل بیت رسول سے محبت نہیں، رسول سے عشق کا دعویٰ جب اللہ کے رسول کے حکم پہ چل رہے ہیں، اور آج رسول سے جو ہے آپ کو ناراضگی ہے، ان کی طرف توجہ کرنے کو آپ تیار ہی نہیں، تو یہ دعویٰ ناقص ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جب یہ آیت نازل کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دوشی بولی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، ان کو سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے، تسلیما ایسا سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ کہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ، تو ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ آپ پہ درود پڑھنے کا حکم ہے نا، یا ایھا صلو علیہ، تو ہم صلو علیہ پہ کیسے عمل کریں؟ ارشاد ہوا، حضور نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما محمد صلی اللہ پر، ان کی آل پر۔ تو آل کو کس نے شامل کیا؟ رسول اللہ نے۔ اب درود کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہا جائے، اور کوئی آل محمد ہٹا دے درود مکمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اشارے کر رہا ہوں اس بات کے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ سرکار دو عالم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، دینداری کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں آل رسول کی تعظیم کا، تکریم کا، ان کی محبت کا معاملہ آیا اچھی ہو جاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے سیدوں کی عزت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آل رسول کے سلسلے میں زیادہ اظہار محبت کرنے کی؟ بس رسول اللہ سے محبت کی۔ ایسے لوگ حقیقتاً محبت رسول والے نہیں ہیں۔ رسول سے محبت ہو اور ان کی آل سے چڑھو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فاضل بریلوی امام رضا خان عشق رسول تھا تو کیا اس کے ساتھ آل رسول سے چڑ تھی کیا؟ رسول اللہ کی آواز سے نفرت تھی کیا؟ ان کی طرف سے بے اعتنائی تھی نہیں؟ ایسا تعلق تھا محبت رسول کا کہ ان کی آل سے اتنی محبت کہ اگر ایک سیاح زیادہ ان کی پالکی میں شامل ہو کے مزدوری کرتا رہا، وہ آپ اس پالکی میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد اتر کے پوچھا کیا بات ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، کس نے ایک پالکی لے کے چل رہے ہو؟ معلوم ہے اس میں ایک سید صاحب بھی ہے، سید صاحب ہے، اف آل رسول، وہ کاندھے پر پالکی اٹھائے، میں پھر بیٹھ کے چلوں، تقاضۂ محبت رسول کے قطعی خلاف ہے، میں ہرگز نہیں کر سکتا ایسا۔ فوراً اترنے کے بعد ان کو کہا آپ بیٹھ کے پالکی میں اور میں کاندھا لے کے چلوں۔ یہ اشارہ میں نے اس لیے کر دیا
کہ جو تجھ کو چاہتا ہے تیرے پیاروں کو بھی چاہے گا، بغیر اس کی الفت کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ حضرت حسن مصطفیٰ سرکار دو عالم کے شہزادے ہیں۔ اللہ نے ایسی محبت کی رسول اللہ کو اپنے نوازوں سے، حسن ہو یا حسین ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے بےحد محبت فرماتے تھے۔ ایسی محبت کیا آپ نے بارہا سنا ہوگا، کبھی کاندھے میں بٹھا لیتے، کبھی خطبے کے دوران اگر آ جاتے شہزادے تو خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کے ان کو سینے سے لگا لیتے۔ عید کا دن آیا، شہزادوں نے فرمائش کی کہ نانا جان بچے جو ہیں وہ عیدگاہ سواریوں پہ جا رہے ہیں، ہماری سواری کہاں؟ فرمایا تمہاری سواری آؤ، محمد صلی اللہ کے کاندھوں پر بیٹھنا۔ حضور نے اپنے کاندھوں پہ لے لیا۔ ذرا دیکھ شہزادی تو شہزادی، بچپنا تو بچپنا، کہ یا رسول اللہ سواریاں ان کی لگام ہوتی ہے، ہماری سواری کی لگام کہاں ہے؟ ہماری سواری کی لگام فرمایا میری زلفان معمبر پکڑ لو۔ اللہ اکبر، حضور ان کو لے کے چل رہے ہیں، زلفان معمبر رسول اللہ کی شہزادے پکڑے ہوئے۔ عرض کیا نانا جان عرب کی سواریاں تو بولتی جاتی ہیں، اونٹ اخ کرتے آتے ہیں، ہماری سواری نہیں بولتی۔ حدیث میں آتا سرکار دو عالم نے شہزادوں کے خاطر اخ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی، سرکار دو عالم شہزادوں کو کاندھے پہ لیے تو فوراً فاروق اعظم نے کہا دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کے، نعم المرکب یا حسین، حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب فاروق اعظم، کتنی اچھی نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو شہزادی تو کم عمر تو وہ نہ بولے، رسول اللہ نے فرمایا عمر سواری تو دیکھ رہے ہو کتنی اچھی، مگر سوار بھی تو دیکھو کس شان کے، سوار بھی تو دیکھو کس شان کے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت آیا، سرکار دو عالم کے بعد خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر شریف 4-5 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول ان شہزادوں کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے مسلمانوں کو۔ کون ہے؟ صدیق اکبر، آپ سب جانتے ہیں، افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین بنے، ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے، اچانک 5 سال کی عمر شریف تھی، یا 6واں سال شروع تھا امام حسن کا، وہ حجرے سے نکلے، دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آ گئے، تو دیکھا تو ممبر پر صدیق اکبر خطبہ دے رہے، تو دیکھا امام حسن نے ننھی سی عمر، کہنے لگے یا امی انزل، اتر جائیے، یہ ہمارے ابا کا ممبر ہے، یہ ہمارے ابا کی مجلس ہے، یہ ہمارے ابا کے بیٹے کی طرح محمد صلی اللہ کو باپ کہہ کر کے، یہ ہمارے ابا کی مجلس ہے، آپ ممبر پہ سے اتر جائیں گے، یہ تو ہمارے ابا کے بیٹھنے کی مجلس ہے، ہمارے ابا کے ممبر ہے۔ ننھی سی عمر تھی، صدیق اکبر نے سنا تو فوراً ممبر سے اتر آئے، اترے، اترنے کے بعد دوڑ کر کے سب کے سامنے حضرت حسن مصطفیٰ کو گود میں لے لیا، زار و قطار رونے لگے، کلیجی سے لگا لیا، وہ فرمایا شہزادے
اللہ کی قسم یہ منبر تمہارے باپ ہی کا ہے، نہ صدیق کا ہے نہ صدیق کے باپ کا ہے، بلا شبہ یہ منبر تمہارے باپ کا ہے۔ یہ کہہ کے کلیجے سے لگا کے اور رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روئے؟ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کی محبت یاد آ گئی کہ یہی حسن تھے ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے تھے تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ کے ان کو گود میں لے لیا تھا۔ میں نے آج سنت رسول اللہ کا غور کر لیا۔ اللہ اکبر، محبت کا عالم کیا ہے، کس قدر آل رسول سے وابستگی ہے، کتنی محبت ہے صحابہ کرام کو سرکار تو عالم کے اولاد سے۔ جانتی تھی کہ انہیں کی محبت سے رسول کی محبت کا کمال حاصل ہوگا، ان کو چھوڑ کے رسول کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، غلط ہوگا، کھوکھلا ہوگا۔ سرکار تو عالم کی حدیث سنی ہوگی آپ نے، یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک روایت میں آتا کہ انہوں نے فرمایا یا اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ شرف، یہ خصوصیت فاروق اعظم کے زمانے خلافت ہے۔ شہر مدائن فتح ہوا، یہ کون ہستی ہے؟ یہ فاروق اعظم ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا لو کانا نبیًا من بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، مگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان اس رات سے چلنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب جن کے زمانے خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے، 12.5 کروڑ سے زیادہ سالانہ خراج آتا تھا، ان کے نام سے ہر کونے روم کام جاتا تھا۔ شہنشاہ ایران کی سلطنت انہی کے زمانے میں فتح ہوئی، شہر مدائن فتح ہوا۔ اس زمانے میں شہر مدائن عراق اور ایران کی درمیانی منزل میں تھا۔ شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبی میں کھیل ہوا۔ فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، اب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ شہر مدائن کی فتح کے بعد لاکھوں کی دولت آئی، مجمع مسلمانوں کا ہے۔ فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، اللہ اکبر، سب لوگ منتظر ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب آ گئے، آپ نے فوراً آواز دی۔ سب سے پہلے کس کو بلایا؟ شہزادے رسول فرزند علی بطول امام حسن رضی اللہ عنہ آواز دی، اے شہزادے مصطفیٰ حسن مصطفیٰ تشریف لائیے۔ حسن مصطفیٰ تشریف لائے، 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ذرا دیر کے بعد فرمایا اے شہزادے گلو قبا فرزند علی بطول امام حسین تشریف لائیے۔ امام حسین تشریف لائے، 1000 دینار ان کی خدمت میں ادب سے پیش کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو 1000 دینار۔ اب اس کے بعد اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ اب امیر المومنین فاروق اعظم نے آواز دی، عبداللہ تعال، اپنے بیٹوں کا آواز دی۔ حضرت عبداللہ کو فاروق اعظم کے شہزادے سامنے تشریف لائے، ان کو 500 دینار پیش کیے۔ 500 یہ کھڑے ہو گئے، کون؟ حضرت فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر۔ کہا امیر المومنین آپ نے 1000 حسن مصطفیٰ کو، 1000 امام حسین کو دیے، وہ مجھے 500۔
جبکہ میرا حال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سرکار دو عالم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اپنی تلوار سے دشمنوں کو ڈھیر کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں رسول اللہ کی غلامی میں زخموں کے زخم کھائے، تلواروں کے زخم کھائے، جہاد کیا، جنگ کی، کافروں کو قتل کیا، کافروں کی تلواروں سے زخمی ہوا، بہت سی جنگوں میں سرکار دو عالم کے ساتھ رہنے کے علاوہ حضور کی خدمت میں اقدس بنے کر بہت سے مجاہدانہ کام میں نے انجام دیے۔ اس وقت تو حسن مصطفیٰ بچے تھے۔ جب میں نے سرکار دو عالم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے، بہت سے غزوات میں شریک ہوا ہوں، زخمی ہوا ہوں، اس وقت حسن مصطفیٰ بچے تھے، امام حسین بچے تھے۔ میری ساری جہاد کی زندگی آپ پر روشن ہے۔ میں نے کیا جہاد فی سبیل اللہ میں تکلیف اٹھائی، آپ پر روشن ہے۔ مجھے 500 اور ان لوگوں کو 1000 فاروق اعظم نے سنا، جلال آ گیا، مجمع بیٹھا مسلمانوں کا۔ عبداللہ نے کہا ان کو 1000 بھی، جبکہ وہ بچے تھے۔ اس زمانے میں جب میں رسول اللہ کا جہاد میں شامل رہتا تھا، زخمی ہوتا تھا، جہاد اس زمانے کے بچے تھے، ان کو 1000 اور مجھ کو خالی 500۔ جلال سے فاروق اعظم کو جلال آ گیا، فرمایا بیٹے بے شک میں نے امام حسن کو، امام حسین کو 1000 دیے اور تجھ کو 500 دیے۔ کیوں دیے؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ یہ ایسی باپ کی اولاد ہے کہ جن کے باپ کی تو مثال پیش نہیں کر سکتا، یہ ایسی ماں کی اولاد ہے جن کی ماں جیسی مثال تو پیش نہیں کر سکتا، یہ ایسے نانا کے نواسے ہیں کہ جن کا جیسا نانا تو پیش نہیں کر سکتا، یہ ایسی نانی کے نواسے ہیں کہ تم ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا، یہ ایسے ماؤں کے بھانجے ہیں کہ تو اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اگر تجھ کو برابری کرنا ہے تو پہلے حسن حسین جیسا باپ سے کیا، حسن حسین جیسی ماں لے کے آ، حسن حسین جیسا نانا لے کے آ، حسن حسین جیسی نانی لے کے آ، حسن حسین جیسی خالہ لے کے آ، تو خدا کی قسم تو قیامت تک نہیں جا سکتا جہاں تک حسن حسین کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، غور کیا یہ احترام ہے اصحاب مصطفیٰ کا آج رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا سمجھا؟ حسن حسین وہ ہیں کہ جن کے باپ علی شیر خدا۔ علی شیر خدا کون؟ اہل بیت رسول، پنجتن پاک میں شامل۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ الزہرا کہ جس کی مثال تمام عالم اسلام میں نہیں مل سکتی، وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے، وہ فاطمہ جو قیامت کو جب اٹھے گی چلے گی تو روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی، یہ اہل بشر نگاہ نیچی کر لو، مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کی سواری حشر سے جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ انبیاء بھی ہوں گے، رسولان اعظام بھی ہوں گے، اولیاء اقطاب بھی ہوں گے، سارے لوگ اپنی نگاہ نیچی کریں گی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محمد کے شہزادی فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ اس کی پردے داری کے لیے، اس کے احترام کے لیے سب کی نگاہیں جھکائی جا سکتی ہیں، مگر فاطمہ کی سواری کو بے پردہ نہیں جایا جا سکتا۔ یہ شان تو فرمایا ان کی جیسی ماں نہ ہوئے، یہ بیٹے ان کا جیسا باپ دکھا سکتی ہو، ان کی جیسا نانا بتا سکتی ہو؟ ان کے نانا محمد صلی اللہ، ان کی نانی ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ، ان کی خالہ رقیہ، ان کے ماموں کون؟ حضرت ابراہیم سرکار دو عالم کی شاہ انتخاب۔ ان کی جیسی تم نہ باپ نہ دکھا سکتے ہو، نہ ماں نہ نانا نہ نانی نہ مانگو، زیادہ ان کی برابری کا خیال ہرگز نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد باپ مجھ سے خطا ہو گئی، بے شک میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، بے شک
میں حسن حسین جیسا باپ نہ لا سکتا ہوں، نہ دکھا سکتا ہوں، نہ ان کی برابری کر سکتا ہوں. اب وہ آقا جاتے ہیں، ہم غلام ہیں. اللہ تو دیکھا تم نے، یہ ہے آل رسول سے تعلق، یہ ہے اصحاب مصطفیٰ کا طرز عمل آل مصطفیٰ کے ساتھ، اولاد رسول کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ خبر سیدنا علی مرتضیٰ کو پہنچ گئی کہ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے بھرے مجمع میں میرے بیٹے حسن حسین کی تعریف میں اپنے بیٹے کو لاجواب کر دیا، اپنے بیٹے کی بات کو کاٹ کر کے اس سے معافی منگوا دی. میرے بیٹوں کی شان بظاہر کرنے کے لیے جب یہ پوری اطلاع میری حضرت علی شیر خدا کو، تو حضرت علی شیر خدا نے کیا کہا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر حسن حسین کی خصوصیات عمر بن خطاب امیر المومنین بیان کی ہے تو میں بھی عمر بن خطاب کی خصوصیت بیان کرتا ہوں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب سراج اہل جنہ فی جنہ، عمر بن خطاب جنتیوں میں جنت کا چراغ ہوں گے. یہ روایت اب فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئی کہ آپ نے جو حسن حسین کی طرفداری میں بات کی تھی تو شیر خدا نے خوش ہو کر کے فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں نے بھی رسول اللہ سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے، جنتیوں کا چراغ عمر بن خطاب ہے. یہ خبر ملی کس کو؟ فاروق اعظم کو کہ علی شیر خدا نے ایسا فرمایا ہے، ایسا کہا ہے. کہاں؟ فوراً اٹھے امیر المومنین فاروق اعظم اور تیزی کے ساتھ علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا علی کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے متعلق ایسا ایسا کہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے کچھ سنا. فرمایا اللہ کی قسم کہ عمر بن خطاب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور نے آپ کے لیے ایسا فرمایا. کہاں سے کہا ہے حضور نے؟ فوراً کاغذ لائے، قلم لائے اور کہا علی مرتضیٰ میری خاطر سے جو آپ نے رسول اللہ سے میرے متعلق سنا ہے اس کو اپنے قلم سے لکھ دیجیے. کاغذ پہ آپ لکھ کے دے دیجیے، اپنے قلم سے. کاغذ جی حاضر ہے، قلم اپنے قلم سے لکھ دیجیے کہ میں نے رسول اللہ سے ایسا ایسا سنا ہے. اچھا حضرت شیر خدا نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم جیسے میں نے کہا ہے ویسے بیٹے کو لائیے کاغذ لائیے قلم لائے. کاغذ لائے. فاروق اعظم کھڑے ہوئے، اب قلم کاغذ لے کے حضرت سے علی شیر خدا لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سمعت. یہاں سے آپ نے شروع کیا. بے شک میں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا جبریل سے اور جبریل نے کہا محمد صلی اللہ سے، محمد صلی اللہ سے سنا علی مرتضیٰ نے کہ بے شک عمر بن خطاب جنتیوں کے جنتی چراغ ہیں. اللہ نے کہا جبریل سے، جبریل نے کہا رسول اللہ سے اور رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر ہوگا سراج اہل جنت فی الجنہ، کہ عمر بن خطاب جنتیوں کا جنت پہ چراغ ہوگا. یہ سنا پورا کاغذ دے لیا اور کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ کاغذ لے کے گھر آئے، اپنے آئے بیت سے کہا دیکھو بیٹو میرے بچوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے جاؤں ختم ہو جاؤں مجھے اسے دینا، کفن پہنانا. کفن پہنانے کے بعد اسی کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا. میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کاغذ کو میری دفن سے پہلے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو اپنے کفن میں اس کاغذ کو لے کے جاؤں. کہا باپ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے مغفرت کی سند ہے.
पंजतन पाक के हाथों से मिली है। पंजतन पाक में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और पंजतन पाक में अली है। अली ने मुस्तफा से और मुस्तफा ने जिब्रील से और जिब्रील ने खुदा से सुनकर मेरे मुताबिक ऐसे लिखा है। इससे बड़ी सनद मखफूज और नहीं होगी। गौर किया आपने? ये है मोहब्बत आले रसूल का मुकाम। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको खानदान अहले बैत की अजमत समझने की तौफीक अता फरमाए। तो बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के दावा आले मोहब्बत के रसूल की मोहब्बत की आले रसूल की मोहब्बत के बगैर दावा इश्क़ रसूल गलत है, झूठा है। अल्लाह तबारक व तआला सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत रसूल का आलम अल्लाह अकबर। सच्ची मोहब्बत रसूल का आलम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे हैं। इमाम शाफी कैसी शख्सियत आप जानते हैं? आज की दुनिया में करोड़ों मुसलमान शाफी मसलक पे चल रहे हैं। ये इमाम शाफी दर्स दे रहे हैं, तलबा हदीस किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अचानक इमाम शाफी खड़े हो गए, तलबा खामोश, वो भी खड़े हो गए। फिर फारसी पढ़ाते फिर खड़े हो गए। अच्छा इमाम शाफी फिर सब खड़े हो गए। अब सबका मुंह तो इमाम की तरफ है। इमाम का मुंह सामने। 2 मरतबा खड़े हुए बैठ गए, 2 मरतबा खड़े हुए बैठ गए। जब सबक खत्म हो गया तो उठा के दुनिया से क्या हजरत उस्ताद मुहतरम, ये आज पढ़ाते पढ़ाते अचानक आप खड़ी क्यों हो गए? उजाले खड़े फिर बैठ गए, फिर अचानक खड़े हो गए, फिर बैठ गए। फरमाया बात ये कि तुम तो मुझे देख रहे थे और मैं तुमको भी देख रहा था, तुम्हारे पीछे जो हो रहा वो भी देख रहा था। आगे रसूल का एक शहजादा, एक सैयदजादा अपने घर से खेलता हुआ सामने आ गया। जो सामने आ गया तो उसकी ताज़ीम के लिए मैं खड़ा हो गया। फिर सबक पढ़ा रहा था कि अचानक वो बच्चा सैयदजादा फिर अचानक सामने आ गया, फिर मैं खड़ा हो गया। तो कहा हुजूर बच्चे का अदब? फरमाया बच्चे का अदब नहीं है, निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब है, मुस्तफा की मोहब्बत का अदब है, इसलिए मुस्तफा की सनत का सब है। इस कदर जबरदस्त एहतराम बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया। इमाम शाफी तो राज़ी हो गए, क्योंकि राज़ी ज्यादा मोहब्बत करता है रसूल से। जो आपने सुना, फरमाया अगर मोहब्बत आले रसूल रिफ्ज है, अगर मोहब्बत आले रसूल रिफ्ज है तो बेशक शाफी ये राज़ी है। मोहब्बत आले रसूल रिफ्ज हरगिज़ नहीं है। अरे मोहब्बत आले रसूल तो नजात का जरिया है, मुस्तफा तक पहुंचने का वास्ता है, खुदा तक ले जाने का रास्ता है। सुनो, मैं अल ईरान कहता हूँ, कारुन नबी वसीलती वो मिले है जरियती अर्जू बयान होता गदन बेयदिन यमीन सहीबती। इमाम शाफी ने फरमाया आलुन नबी मुस्तफा की औलाद, मुस्तफा की अहले बैत, आलुन नबी जरियती मेरा जरिया यही नबी। न नमाज जरिया नहीं है, रोजा जरिया नहीं है, और जो ज़कात जरिया नहीं है, बल्कि अगर निजात का जरिया है तो आले नबी है। आलुन नबी जरियती वो मिले वसीलती, और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला आले रसूल है। अर्जू बयान होता वदन, मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के रोज इस आले रसूल की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला मुझे सीधे हाथ में मेरा नाम आमाल अता फरमाएगा। अर्जू बयान होता वदन बेयदिन यमीन सहीबती, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जन्नतियों वाले अहले यमीन की तरह मुझे क़यामत के रोज मेरा नाम आमाल सीधे हाथ अता फरमाएगा। तो हकीकत ये है कि जिस वो चीज अल्लाह के प्यारों से मंसूब हो जाती है उसकी बात कुछ हो जाती है। वो चेजाए के आले रसूल अल्लाह अकबर। जब मुसलमानों को एहसास हुआ साहबे किराम को कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा एहसान दिया। हम जाहिल थे, लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे। खाने काबा का हमारी औरतें नंगी होकर तवाफ करती थी, ज़राकारी करके ज़िना करने का कसीदा खाने काबा के दरवाजे में लटकाना हम इज्जत समझते थे। चलते मुसाफिर की रोटी छीन लेना, गरीबों का लूट लेना, यतीमों का माल हड़प करना, ये हमारी बहादुरी समझाती थी। हम ऐसे जाहिल थे कि अपने कलेजे के टुकड़े औलाद को जिंदा दफन करते थे। हम ऐसे जाहिल थे
کہ ننگی ہو کر کے ہماری ماں بہنیں طواف کعبہ کرتی اور ہم جس عورت کے ساتھ ایسے زنا کرتے اس پر شرم ہونے کے بجائے اس کا قصیدہ لکھ کے ٹانگتے تھے. کتنے جاہل تھے ہم. اللہ کے رسول آپ نے دنیا میں آ کے ہم کو انسان بنا دیا. آپ نے احسان کیا کہ ہم بھٹکے ہوئے کو گمراہوں کو جو جہنم کی طرف جا رہے تھے جنت کی طرف کر دیا. بھٹکے ہوئے پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا. بھٹکے ہوئے پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا. سلجھا ہوا تھا کس قدر یا رسول اللہ تیرا دماغ رہبری ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا آپ کے سالات بہت ہیں. آپ نے تو ہم کو حقیقتاً مسلمان بنا کے تین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیسے جانتے کہ اللہ ایک ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیسے جانتے نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے, ماں باپ کا ادب کیا ہے, نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے. یا رسول اللہ ہم کو اگر کسی نے صراط مستقیم دکھائی تو وہ آپ ہیں. ہم کو اگر کسی نے مسلمان بنایا ہے تو وہ آپ ہیں. آپ ہی کی سب سے خدا ملا ہے. آپ ہی کی طرف میں نماز ملی, روزہ ملا, حج ملا, زکات, ساری نیکی آپ کے قدم سے ملی. یا رسول اللہ کیا ہم آپ کا شکریہ کریں؟ ہم آپ کی اس احسان کا کیسے بدلہ ادا کر چکائیں؟ آپ نے ہم کو جہنم میں جانے کو جائے جنت کی طرف پہنچا دیا. اللہ رسول آپ کے احسان کا ہم کیا بدلا دیا آپ نے. اس موقع پر قرآن کی آیت نازل اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب مسلمانوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے آ کے ان کو کتنا بدل دیا. جو آپس میں لڑتے تھے ان کو شیر و شکر بنا دیا. جو ماں باپ کو رات پار کے گھر سے نکالتے تھے ان کو بتایا کہ ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے. وہ ظالم قوم جو اپنی ہی اولاد کی زندہ دفن کرتی تھی ان کو بتا دیا کہ لڑکی کی پرورش کرنا جنت میں رسول کے ساتھ پہنچ جانا ہے. یہ اللہ کے رسول آپ کے احسانات کا اب ان کو احساس ہو رہا ہے. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. چوروں کو ساہوکار, غلاموں کو شہنشاہ بنا دیا. لہٰذا کا بدلہ دینا چاہتے ان سے کہہ دو میرے مصطفیٰ, آپ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس کے بدلے میں جو ہم نے تم کو تبلیغ کر کے خدا سے ملا دیا, نماز روزے کی نعمتیں دلا دی, اس کا بدلہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا. اس دین پہنچانے کا, تم کو مسلمان بنانے کا, تم کو جنتی بنانے کا راستہ بتانے کا, یہ مسلمانوں تمہارا رسول مصطفیٰ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ اجرا, اس تبلیغ اسلام کا بدلہ میں کچھ نہیں چاہتا. ہاں کیا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى, صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد سے محبت کرو, کہ میری قرابت والوں کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرو. تم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ. اگر تم سے لپٹ جاؤ گے تو مصطفیٰ مل جائیں گے, اور مصطفیٰ مل جائیں گے تو خدا مل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سمجھ فرمایا کہ ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے کہ آل رسول سے محبت کرو, اہل بیت کے ساتھ سے تعلقات کرو. حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے نام. آخری حج ہے, سرکار دو عالم کی زندگی کا آخری حج, حجۃ الوداع. فرمایا یہ مسلمانوں ترکت فیکم الثقلین, تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن شریف اور دوسری میری آل, میری اولاد. میری اولاد اگر تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ سمجھ کے عمل کرو گے اور میری آل کا غلام بن جاؤ گے, میری آل کے دامن سے لپٹ جاؤ گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, نجات پا جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. اگر تم 2 میں سے ایک چیز اختیار کی دوسری چھوڑ دی تو تم برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم کو صاحب کو یہ حضرات کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا مرتبہ لا عطا فرمایا ہے پروردگار عالم, ہم کو آپ کو تعلق محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک محبت کا تعلق سمجھ نہیں آتا اس وقت تک حقیقتاً عشق کا رمز جو ہے, عشق کا مزہ آتا بھی نہیں.
سنا ہوگا نا آپ نے، مجنون لیلا بیمار پڑی، بہت علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، آخر یہ طے ہوا کہ خون اس کو دیا جائے، ایسا خون جس سے اس کا کیا ہوتا ہے۔ مجنون نے اپنا خون پیش کر دیا، مجنون کا خون لیلا کے رگوں میں دوڑایا گیا، بیمار سی شفا پا گئی، تندرست ہو گئی، اچھی ہو گئی تو لیلا نے خوشی میں کھانا پکوایا، وہ کہا کہ مرنے کے آثار تھے مگر مجھے خون ملا اور میں تندرست ہو گئی، اس خوشی میں میں غریبوں کو کھانا بنا کے حلوہ بنایا، غریبوں کا آؤ لے جاؤ، اب سب چلے آ رہے ہیں ہزاروں چاہنے والے، کیا لیلا 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 محبت والے آئے، آنے کے بعد لیلا اللہ کے نام لے کر کے اور کو حلوہ دیا جاتا رہا، لیلا اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے دے رہی، سب لیتے جا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیلا کا نام لیا مل گیا، لیلا کا نام لیا مل گیا، اسی میں اصلی مجنون ہوئی، اتفاق سے آخر میں ان کا نمبر آیا، یہ اپنا پیالہ لے کے پہنچے، لیلا حلوہ تقسیم کر رہی تھی، انہوں نے اپنا پیالہ سامنے پیش کیا، لیلا نے ان کو دیکھا، انہوں نے لیلا کو دیکھا، ذرا غور کیجیے گا میری بات پر، مجنون نے لیلا کی طرف دیکھا، سچے مجنون نے، اور لیلا نے اپنے سچے مجنون کی طرف دیکھا، پیالہ لے کے آیا، پیالہ مجنون کے ہاتھ سے چھینا اور چھین کے اٹھا کے پٹک دیا، توڑ دیا، بجائے حلوہ دینے کے پورا پیالہ لے کے پٹک دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو پیالہ ٹوٹا تو مجنون پر کیا اثر ہوا، ٹوٹے پیالے کے ٹکڑے لے کے چومنا شروع کیا، رقص کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، خوشی میں رقص کر رہا ہے، لوگوں نے کہا نادان کتنی بے عزتی ہوئی، سب کو تو حلوہ تیری خون سے اچھی ہوئی تھی، تیرا تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نا، شکریہ ادا کرنے کے بجائے بجائے تجھ کو حلوہ دینے کے تیرا پیالے لے کے تیرے سامنے رکھ کے پٹک دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس ٹکڑے کو لے کے تو چوم رہا ہے، بجائے اسی کی بے عزتی کے بدلے میں ناراض ہو جائے، غصہ کرے، کیسے کیوں کیا، میری احسان کا بدلہ کیوں نہیں دیا، میری ہمدردی کا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا، اس کے بجائے اسے ظلم کیا کہ تیرے پیالے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ٹکڑوں کو لے کے چوم رہا ہے، کہا محبت مانی الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت مانی الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ ارے کہا نادان، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ معشوق نے، میری محبوبہ لیلا نے میرے پیالے کو لے کے پٹک کے ٹکڑے کر دیا، تیری نظر پیالے کے ٹکڑوں پر ہے اور میری نظر اس بات پر ہے کہ میرا پیالہ کتنا خوش نصیب تھا کہ محبوب کے ہاتھ کو چوم لیا، لیلا کے ہاتھ پر پہنچ گیا، ارے خوش نصیب ہے میرا پیالہ کہ جس نے میرے محبوب کے انگلیوں کا شرف حاصل کر لیا، میرے لیے یہی نسبت بہت کافی، میرے لیے محبت کی یہی نسبت بہت کافی۔ تو اللہ تعالیٰ محبت عطا فرماتا ہے نا تو اسرار محبت بھی کھلتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا لاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق ہی نہ ہو، جب محبت ہی نہ ہو، خالی رسم و رواج ہو تو اس سے کیا فائدہ، اس سے کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوتا، اور محبت اگر ہے تو اللہ اکبر، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، محبت کا مقام، ایسے اثرات کھلتے ہیں، ایسے رموز ظاہر ہوتے ہیں، انسان کی عقل ہو جاتی ہے، اے کمالے سخن کے دیوانے، ماں ورائے سخن بھی ایک بات، دنیا میں علوم حاصل کرنے والوں، ان میں باطن کا تعلق اسرار محبت سے ہے، وہ اسرار محبت تعلق عشق سے، اور عشق کے رموز کا تعلق علم لدنی سے ہے، یاد رکھنا، جب تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں تم کیا کرنے کرو گے، اندھے کے سامنے رونا، اپنی آنکھیں کھولنا، محبت کے اسرار اور رموز سمجھنا آسان کام نہیں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسا کر لو ویسا کر لو، محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے، محبت خود احترام محبت سکھا دیتی ہے،
کیسے احترام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے عشق کا حق ادا کیا جاتا ہے، یہ محبت خود بخود راستہ بتا دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آپ کو سچی محبت رسول عطا فرمائے۔ سچی محبت رسول اگر ہوگی تو یقیناً اہل بیت سے بھی محبت ہوگی۔ ضرور شریف اس تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آل محمد نہ لا جائے، اور آل محمد کی محبت اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوتی جب تک کہ محمد رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں نشان جائے۔ دونوں کا تعلق ہے بالکل۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو یہ نعمت و ثواب عطا فرمائے۔ ضرور پڑھ لیجیے۔ دیکھیے محبت بھی کیا چیز ہے، محبت کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کا ذکر آ گیا نہ تھا تو جی چاہتا بتا دوں کہ ان کو کتنی محبت کی رسول اللہ سے، اتنی محبت کی رسول اللہ سے۔ یہ تو آپ نے 12 سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے فرمایا، مسلمانوں میں نے اعلان کیا اسلام کا، میں نے اعلان کیا نبوت و رسالت کا، لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، احسار کیا، قربانی دیا۔ بہت سے لوگوں نے میرا مجھ پر اور میرے دین کی خاطر مال قربان کیا، تکلیف اٹھائی۔ میں نے تقریباً سب کی خدمات کو سمجھ لیا اور سب کی خدمتوں کا صلہ اللہ سے دینے کی ابتدا کر دی، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اتنا مال مجھ پر خرچ کیا ہے، گھر بار ایسا فدا کیا ہے کہ میں دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا میں نے اس کا صلہ اس کو دے دیا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے میرے ساتھ اس قدر ہمدردی کی ہے، اس قدر مجھ پر احسان کیا ہے، ایسا مجھ پر جان مال قربان کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، وہ ذات ابوبکر صدیق کی ہے۔ ان کی احسانات کا، ان کی قربانیوں کا بدلہ میں نے نہ دیا ہے اور نہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہستی ہے صدیق اکبر کی، اس قدر محبت، سب چیزیں قربان، ہر چیز رسول اللہ پہ فدا ہے۔ بغیر رسول اللہ کو دیکھے چین نہیں پڑتا۔ رسول اللہ چلتے تھے تو کبھی آگے دوڑے چل جا رہے، کون؟ صدیق اکبر۔ کبھی سرکار دوڑے چل رہے، پیچھے دوڑے چل جا رہے، کون؟ صدیق اکبر۔ لوگوں نے کہا ابوبکر یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کبھی رسول اللہ کے آگے دوڑ سے چل جاتے، کبھی پیچھے بن جاتے ہو، یہ کیا کیفیت تمہاری؟ بالکل بارش کی۔ فرمایا لوگ بات یہ ہے کہ جب میرے آقا تاجدار کے بندے چلتے ہیں تو مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ خدائی کا نور چل رہا ہے، ساری کائنات کا سور چل رہا ہے، شہنشاہ کائنات چل رہے ہیں، جن کی خاطر ساری خدائی بنی وہ چل رہے ہیں۔ جیسا میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن میرے آقا پہ حملہ کو نہ آ رہا تو پہلے میری جان قربان ہو جائے تب دشمن رسول اللہ تک پہنچے۔ کبھی میں پیچھے دوڑتا ہوں اس لیے کہ شاید کوئی نادان میرے مصطفیٰ پہ حملہ کرنے ادھر سے آ رہا ہو تو پہلے میں قربان ہوتا ہوں، اس کے بعد دشمن میرے آقا تک پہنچے۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ اللہ وقت آخر آیا، محبت تھی سچی نا، اب اس کا صلہ دیکھو، صلہ کیا ملا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے روز جنت آراستہ کی جائے گی، جنت کے بہت سے دروازے ہیں، جس کا جو عمل قبول ہوگا وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کا ایک دروازہ ہوگا باب الصلاۃ، جس کی نماز قبول ہوئی ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا۔ ایک دروازے کا نام ہوگا باب الصوم، جس کے روزے قبول ہوئے ہیں وہ باب الصوم سے جنت میں جائے گا۔ باب الحج، جس کا حج قبول ہوا ہوگا اس دروازہ۔ باب الجہاد، غرض یہ کہ جس کے جیسے عمل ہیں اسی کے لحاظ سے جنت کے دروازے ہیں۔ ہر شخص اپنے مقبول عمل کے تحت اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا سنو مسلمانوں، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جب وہ جنت کی طرف چلے گا تو ہر دروازہ باب الصلاۃ، باب الصوم، ہر جنت دروازہ آواز دے گا کہ آنے والے ہمارے پاس سے بدل جا تاکہ تیرے قدم کی برکت سے ہماری عزت پہ جان جان لگ جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ کہ وہ میرا ابوبکر ہے، کہ جب یہ چلے گا تو جنت کا ہر دروازہ کا یہ یا عاشق رسول اللہ
اے رفیق رسول اللہ فی الغار، آؤ ادھر سے اپنے قدم رکھ دو تاکہ تمہارے قدم کی برکت سے جنت کے دروازے کو 4 سال لگتا ہے۔ یہ شرف ان کو حاصل ہوگا، یہ محبت سی نا۔ لوگ کہتے عمل سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ذرا توجہ کرو صدیق اکبر نے کتنا عمل کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے زمانے سے زندہ رہے، اور اس سے بڑی عمر والے ہیں لوگ، بعض ایسے لوگ 15 سال سے نماز پڑھتے پڑھتے 90 سال کی عمر ہو گئی، 75 سالہ نمازی۔ صدیق اکبر کی تو عمر اسلام قبول کرنے کے بعد مختصر ہی ہے۔ تو اگر عمل ہی سب کچھ ملتا ہے تو عمل تو اتنا نہیں ہوا جتنا امت کے بہت سے اور بڑی عمر والے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اتباع مرتبہ کیسے ملا کہ افضل بشر بعد الانبیاء میں تحقیق ہے، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا صدیق اکبر کا کہ عمل کی وجہ سے نہیں، علماء فرماتے ہیں عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عشق محمد رسول اللہ کی وجہ سے، محبت رسول اللہ کی وجہ سے۔ ان کے پاس عمل اتنا نہیں ہے جتنا 100 برس کی عمر والے مسلمان کے پاس عمل ہے، ان کے پاس عمل کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے جتنی 100 سال کی عمر پانے والے کا ذخیرہ۔ ان کے پاس سب سے بڑا جوہر عشق محمد رسول اللہ ہے، وہ عشق مصطفیٰ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ہستی عشق مصطفیٰ میں فنا کر دی۔ بیٹھے رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام، صدیق اکبر چلے جا رہے سامنے سے، حضور نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے اگر کسی کو یہ تمنا ہو کسی مردے کو چلتا پھرتا دیکھے تو دیکھ لو اس کو، یہ ابو بکر جا رہا ہے، اس کو دیکھو۔ اگر تمہیں تمنا ہو کہ تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو مردہ ہے وہ چل رہا ہے، تو مردے کو اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ کہ یہ ابو بکر جو سامنے جا رہا ہے نا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کی ہر خواہش کی میت اٹھا دی ہے، خواہشات کا جنازہ جن سے نکال کے پھینک دیا ہے، اب اس کی رگ رگ میں اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مردہ ہے، اس کی ساری خواہشات بڑھ چکی ہیں، نہ کھانے کا شوق، نہ پینے کا شوق، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، نہ مال کا، نہ اولاد کا، ساری خواہشات کے جنازے نکال چکا ہے، اب اس کی ہستی فنا فی اللہ کی منزل پر ہے۔ اس لیے اگر کسی کو مردہ چلتے دیکھنا ہو تو صدیق اکبر دیکھنا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد سنو خلاصۃ الفوائد، جس کے مصنف اسماعیل ہیں، 5ویں صدی کے یہ محقق ہے، علامہ زمخشری نے ان کی کتاب سے اقتباس کر کے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے باپ صدیق اکبر سے کہا ابا جان میں دیکھتی ہوں اکثر کہ آپ علی شیر خدا کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا محفل میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے والد سے صدیق اکبر سے۔ بابا میں نے دیکھا اکثر مجلس میں اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں لیکن آپ علی شیر خدا اگر ہوتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور بھی تو صحابہ ہے نا، عثمان غنی ہے، عمر ابن خطاب ہے، طلحہ زبیر، بہت سے، مگر میں دیکھتی ہوں آپ کو اکثر آپ چہرے علی شیر خدا کو بہت غور سے دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو سرکار دواروں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے سرکار عالم سے، یہ میری بیٹی عائشہ جب کبھی علی نظر آتے ہیں تو میں سب سے نظر ہٹا کے علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تاکہ جب تک علی کو دیکھتا رہوں گا عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا غور کر رہے کسی نے اعتراضاً پوچھا کہ اور بھی تو صحابہ کرام ہیں، سب نیک ہیں، سب متقی پرہیزگار ہیں، اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ والوں کو پاس رہنا
بہت بڑی سعادت ہے. اہل اللہ اللہ کے نیک بندے ان کی طرف دیکھنے میں ثواب ملتا ہے. اور بے شک النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کی چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو صحابہ کرام تو عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے،